لیکن پہنچ جائیں. خلیل بھائی کچھ ارشاد فرما رہے ہیں. میں دو چیزیں اور ہیں، جیسے ابھی کمر کے درد اور موروں کے حوالے سے بات کی استاد صاحب نے، تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دردوں کی دوائیں کھانا، پین کلر دوائیں کھانا. اچھا. جیسے مثال ہے، کوئی شخص کمزوری کی وجہ سے کمر میں درد ہے، اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو تشخیص ہو، وجہ پتہ چلے کہ وجہ کیا ہے، تاکہ اس کے مطابق دوا کھائیں، آئندہ بھی پھر اگر ہو تو پتہ چلے کہ کس وجہ سے ہے، کیوں ہے. تو اب یہ ہوتا ہے کہ کمر میں درد ہوا تھی کمزوری کی وجہ سے، کوئی طاقت والی چیز کھاتے کچھ دن تو وہ ٹھیک ہو جانا تھا. اب وہ دردوں کی دوا کھائی، وہ کھا کے تو اندر جو جیل ہوتا ہے، وہ کیمیکل کی دوائیں ہوتی ہیں، خاص طور سے جو دوائیں پین کلر ملتی ہیں مارکیٹ میں، وہ ایک تو اس میں تعداد وہی ہوتی ہے جو غیر معیاری ہوتی ہیں، اور پھر اگر کوئی معیاری کمپنی بھی ہوتی ہے تو پھر اس چونکہ تشخیص نہیں ہوئی کہ وجہ کیا تھی تو لے کے پین کلر کھا لی، پھر کہیں درد ہوا پھر کھا لی. اب وہ کہیں جاتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، وجہ کی دوا کھائی جاتی تو پھر اس کا علاج ہو پاتا. تو یوں علاج ہوتا نہیں ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے مرض. پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ کمر میں تکلیف بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتی ہے. تو لہذا جب بھی کمر میں تکلیف ہو، کوئی ایسی بات ہو، تو کسی اچھے طبیب کو چیک کرانے کے بعد ہی اس کی دوا دارو کا اہتمام کیا جائے. پہلے اپنی غذا پہ غور کر لیا جائے، اٹھنے بیٹھنے پہ غور کر لیا جائے، تو اس کے بعد ہی دواؤں کی طرف آنا چاہیے. تو ورنہ یہی ہوتا ہے کہ اس گھٹنوں میں جیل جو ہوتا ہے، ہاتھ پیروں میں، تو وہ یہ دوائیں اس طرح کی پین کلر کھا کے وہ مزید خشک ہو جاتا ہے، تو پھر یہ گیپ وغیرہ اور بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز یہ ہے، اس میں بھی ایک تعداد مبتلا ہوتی ہے. وہ کیا ہے کہ بچوں، بعض بڑے ہوتے ہیں وہ کئی ہوٹلوں پہ آگے پیچھے کئی مالشیں کروا رہے ہوتے ہیں، بعضوں کی عادت ہوتی ہے وہ سر کی مالش کروانی ہے، تو وہ پھر کمر کی بھی مالش کرواتے ہیں. تو کمر میں جب بھی مالش کروانی ہو، خواہ گھر میں ہو یا باہر ہو، تو بعض اوقات گھروں میں بھی دیکھا ہے کہ وہ والد صاحب جو ہے یا بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی، وہ بچے کو کہتے ہیں کہ کمر پہ چڑھ جاؤ، تو وہ کمر پہ گھومتا پھرتا رہتا ہے، اچھلتا ہے. تو یہ مہرے جو ہے بہت زیادہ نازک ہوتے ہیں، تو اس کے میں تھوڑا سا بھی اگر کوئی پرابلم ہو جائے تو پھر یعنی کہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. تو بہت سارے تو ایسے لوگ جو مالشیں کروانے والے ہوٹلوں پہ ادھر ادھر جو ہوتے ہیں، وہ تو اس قدر انداز ہوتا ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی بندے پہ چھری چلا دی جائے تو وہ اتنی تکلیف نہ دے جتنی تکلیف دے وہ بات ہوتی ہے جس طرح سے وہ مالشیں کر رہے ہوتے ہیں، مالشی جس طرح کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ، وہ جیسے ہم کبھی اتفاق ہوتا ہے کسی کو ایسے دیکھنے کا تو وہ ایسا لگتا ہے ابھی دل باہر آ جائے گا، وہ جس طرح سے وہ اچھل رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ یہ اس کے بعد تکلیف اسی کو اٹھانی ہے، تو پھر وہ معذور تک بھی ہو جاتے ہیں. زیادہ گھر کے اندر بھی باہر بھی اگر کبھی ایسا جس کی عادت ہے تو وہ پھر کمر پہ کبھی اگر کسی وجہ سے تیل وغیرہ آئل وغیرہ لگوانا ہو تو ہلکے ہاتھ سے بس اس کو لگا لیا جائے. کمر پہ اس طرح چڑھانا، بچوں کو کہا کہ وہ اچھلو، اور یہ بہت زیادہ جو ہے نا نقصان دہ بات ثابت ہو سکتی ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اللہ اکبر. ان احتیاطوں کو ضرور پیش نظر رکھا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وقتی راحت کے لیے ایک لمبے عرصے کی مصیبت مول لے لیں. اللہ کریم ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. اور یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں جن پر بندہ توجہ نہیں کرتا تو بڑی پرابلم بن سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بڑی پرابلم بن ہی جائے گی، لیکن بن گئی تو کیا کریں گے. اللہ کریم آسانی فرمائے. اور کچھ